اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اس ایمان والے مومن بندے کے واقعے کے اوپر قرآن پاک تبصرہ کر رہا ہے. وہ اکیلا کھڑا ہوا، اس کے مقابلے میں پوری فرعونیت تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی مدد فرمائی. تو جواب انا لننصر رسولنا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی. یہی بات تو بتانی ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. جس طرح یہ ایک ایمان والا بندہ فرعونی طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اللہ نے اس کی مدد فرمائی، وہ غالب اور منصور رہا. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس سے زیادہ خطرناک موڑ پر مدد کریں گے. کب کریں گے؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے، وہاں مدد کریں گے، قبر میں مدد کریں گے. لیکن سب سے خطرناک مقام ہے محشر کا میدان، جہاں انسان کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے. اور گواہ بھی کون ہوں گے؟ انبیاء کرام ہوں گے، اور انسان کا ریکارڈ ہوگا، اور فرشتے ہوں گے، اور وہ زمین ہوگی جہاں گناہ کیا ہوگا، اور انسان کے اپنے اعضاء کھڑے ہوں گے. اس دن اللہ مدد فرمائے گا. اللہ اکبر. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. کیسا خطرناک دن ہے وہ؟ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن نفع نہیں دے گی الظالمین، ظالموں کو، معذرتہم، ان کا عذر پیش کرنا، ان کی معذرت کرنا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کے گھر کی برائی ہوگی، یعنی ان کے لیے بدترین گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، یہ تبصرہ ہو گیا. اس ایمان والے بندے نے استقامت کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کیا، اللہ نے اس کی مدد کی. تم اس سے کیا سمجھے؟ یہ سمجھو اس سے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا، بشرطے کہ بندے استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی الہدا، ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. اور وہ کتاب کیسی تھی؟ ہدن، اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والی، ذکرا، نصیحت کرنے والی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، مگر قرآن سے اور تورات سے، انجیل سے کس کو ہدایت ملتی ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. اس کا مطلب کہ جتنے دنیا کے لوگ آسمانی کتابوں سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، بے شک وہ بڑے بڑے اگزام کوالیفائی کر جائیں اور لوگوں کی نظر میں وہ بڑے عقل مند ہوں، مگر قرآن کی عقل میں وہ سب سے بڑے احمق ہیں. وہ لب سے خالی ہیں، کھوپڑا ہے، اندر کچھ نہیں ان کے. فاصبر، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا سمجھے آپ؟
اس سے یہ سمجھیے کہ ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ اپنے محبوب کو کہہ کر بہت ساری باتیں ایمان والوں کو سناتا ہے، تو ایمان والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، ایمان والوں ڈٹے رہو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن جب تک اللہ کا وعدہ آتا تب تک ہم کو کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ بخشش طلب کیجئے، لِذَنْبِكَ، اپنی لغزش کے لیے۔ یہاں یہ مضمون سنانا تھا جس کے لیے میں نے کل کی آیتیں دہرائیں۔ آپ اپنی لغزش کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ کیا امام الانبیاء کی کوئی لغزشیں ہیں جن کے لیے بخشش طلب کرنی ہے؟ میں نے بار بار عرض کیا کہ ساری امت کا عقیدہ ہے، سارے نبی، یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، سارے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ جاگ کر بات سنیے گا ورنہ میں کچھ کہوں گا آپ کچھ یاد رکھیں گے۔ نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم، تو پھر کس کے لیے کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ اپنے لغزش کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ اور تاریخی طور پر بھی تمام انبیاء کرام سے الیاذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ثابت کی جا سکتی جو اس کو آپ گناہ کے کھاتے میں ڈالیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور کوئی نہ کرے یہ گناہ ہے، اور جس کام کو کرنے سے منع کیا اور کوئی کرے تو یہ گناہ ہے۔ کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے لیے کہا اور انبیاء کرام نے نہ کیا ہو، جس کو کرنے سے منع کیا اور انبیاء کرام نے کر لیا ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں۔ لے دے کے کھینچ تان کے صرف آدم علیہ السلام کی بات رہے گی کہ ان کو درخت کھانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا مگر انہوں نے کھا لیا، تو قرآن پاک اس کا خود جواب دے چکا ہے۔ نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، اور انسان اگر بھول کر کے آج پانی پی لے، کھانا کھا لے، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھا بیچارہ بیمار آدمی بھول سے روٹی کھا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یاد بھی نہیں دلانا چاہیے، کھانے دو بیچارے کو، اللہ چاہتا ہے روٹی بھی کھائے اور ثواب بھی ملے اس کو، تو بوڑھے کو کھانے دو، اس کو یاد نہ دلاؤ، یاد دلاؤ گے تو چھوڑ دے گا، اور یاد آنے کے بعد اگر ذرا سا بھی کھا لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کو یاد بھی مت دلاؤ۔ تو بھول گئے آدم علیہ السلام۔ اب کیا بھولے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اس بات ہی کو بھول گئے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھول گئے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ زیادہ تر نے کہا اس بات کو بھول گئے کہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ اس کے مقابلے میں دوسرے کو سمجھے، تو پھر کوئی لغزش تو ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش کا بھی قرآن جواب دے رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سے پھر کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ امت کو سبق دینا ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے دو نماز کی ٹکریں مار کے، یار مدد نہیں آ رہی ابھی تک، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ارے کون سا تو نے گناہ کیا، تیری نیکی کون سی ہے؟ جب اللہ امام الانبیاء سے بھی فرماتا ہے کہ فَاصْبِرْ، آپ استقامت اختیار کیجئے، ڈٹے رہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، مگر جب تک مدد آتی تب تک آپ کو استغفار کرنا ہے۔ جب اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو کون ہوتا ہے استغفار کو چھوڑنے والا؟ اور میں یہ بات کل عرض کر چکا، اللہ کی مدد کو کھینچ کر لانے میں استغفار سے بڑھ کر کے کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کہ انبیاء کرام کے مرتبے اور ان کی شان کے اعتبار سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنی جگہ لغزش سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ سوچتے ہیں نہیں معلوم اللہ اس سے ناراض ہو، تو ان باتوں کے لیے بھی فرمایا کہ آپ بخشش طلب کیجئے۔ بہت آخری موقع پر صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، ایک روایت کے مطابق اس صورت کے بعد آپ 82 دن اس دنیا میں رہے، بس اس صورت میں بھی ہے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ اس سے بخشش طلب کیجئے، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میری اور آپ کی اور ساری امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد، اس صورت کے اترنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ، ہر وقت تسبیح اور استغفار، اور بہت زیادہ کثرت سے جو آپ کے کلمات تھے
وہ کیا کثرت سے کلمات تھے آپ کے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے تھے استغفار کا، حالانکہ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، بتانا امت کو ہے، امت کو تعلیم دینا ہے، اور آپ کے مرتبے اور شان کے اعتبار سے وہ باتیں جن کو آپ لغزش سمجھتے تھے وہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ بخشش طلب کیجئے اپنی لغزش کے لیے۔ بعض حضرات نے سورہ فتح میں، اگر اللہ نے موقع دیا آ گیا تو عرض کروں گا، وہاں ترجمہ ہی الٹا کر دیا، وہاں کہا کہ نہیں آپ بخشش اپنے لیے نہیں، آپ پچھلوں کے لیے نہیں، ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کی لغزش نہیں، آپ کے پچھلوں کی بھی معاف کی، بعد والوں کی بھی معاف کی، لیکن وہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا جو کم سے کم قرآن سے مطابقت نہیں کھاتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو اس آیت کا ترجمہ نہیں بنے گا، اب ان سے پوچھیں یہاں کیا کریں گے، نہیں ترجمہ یہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جب اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہوں تو پھر ہمہ شمہ کی کیا بات ہے، دیگرہ را چیز رسد، دوسروں کی کیا بات ہے، تم کو استغفار کرنا چاہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلمات سکھائے، جس کے اوپر امام بخاری کی کتاب بخاری شریف ختم ہوئی، وہ کیا ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بڑے بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بہت آسان ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو، کم سے کم 100 بار تو پڑھ ہی لو دن میں، کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کثرت سے پڑھیے، استغفار کثرت سے کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ کب کریں یہ تسبیح؟ بالعشی، شام کو بھی، والابکار، اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرنے کا مطلب کہ آیتوں کا الٹا معنی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آیتوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن اور شک پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں، یار قرآن میں ایسی بات ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ تو کوئی گڑبڑ بات ہے، بہت پھیلاتے ہیں۔ آج کل تو یہ ڈپارٹمنٹ بہت گرم ہے۔ ایک میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی قرآن پاک نے کہا حضرت مریم کے لیے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو مریم کا کوئی بھائی ہارون تو تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ قرآن تو کی بات تو واقعے کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی ہارون نہیں تھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہیں یا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، مطلب یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا کون سی پرانی کتاب آپ مانتے ہو؟ کہنے لگا جی مثلا بائبل میں نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا کون سی بائبل؟ جس میں لوط علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دکھایا گیا؟ کیا تیرا ضمیر مانتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے؟ اس کے منہ کو پیش کر رہا ہے اللہ کی آیت کے مقابلے میں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کر چکے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے، عربی کا محاورہ یہی ہے کہ لمبے عرصے تک لوگ انہی کا نام لیتے ہیں، فلاں کا بیٹا ہے، یہ بن لادن کمپنی ہے تو اسامہ کے باپ کا نام بن لادن تھوڑا تو کوئی 7ویں پشت میں جا کر کے لادن آتا ہے، مگر ان کا طریقہ ہے وہ پیچھے سے یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑا کوئی بزرگ ہوتا ہے تو عورت کو کہتے ہیں فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بہن، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، اپنی بیوی پر ایک دن مہمانوں کے بارے میں کچھ ناراض ہوئے تو ان کے خاندان کا نام لے کر کے کہا یا اخت فلاں، او فلاں کی بہن، تو یہ حضرت ہارون کے خاندان کی تھی، تو ان کا نام لینے میں اگر قرآن نے کہا یا اخت ہارون تو تجھے کون سے پیٹ میں درد ہو گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کنفیوژن میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں۔ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی ایسے ثبوت کے جو ان کے پاس ہو۔ اگر کوئی ایویڈنس ہے، اگر کوئی ثبوت ہے، اگر کوئی دلیل ہے تو قرآن تو دلیل کو مان رہا ہے، پیش کرو کوئی دلیل، مگر 1450 سال گزر گئے آج تک کسی آیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا۔ ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، الا کبر،
مگر تکبر ہے، بڑا پن ہے، وہ قرآن کی صداقت کے آگے جھکنا نہیں چاہتے ہیں، مگر بڑا ہے نا، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو بڑا بھی کون سا؟ ما ہم ببالغیہ، وہ بڑائی ہے جس تک یہ پہنچیں گے نہیں کبھی بھی، بڑا بننا چاہتے ہیں، وہ بڑائی ہے جس تک یہ کبھی پہنچے گے نہیں۔ کون سی بڑائی ہے؟ خود حدیث میں اس کی تفسیر آ چکی کہ مکہ کے کچھ کافر کہتے تھے کہ ہم پر اگر قرآن اترے اور پھر یہی باتیں ہم کو کہی جائے، لوگوں کو بتاؤ تو تب ہم مان جائیں گے کہ ہم پر قرآن اترے، ہم مکہ کے بڑے سیٹھ، ہم پر کیوں نہیں اترتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل میں وہ بڑی بڑی تمنائیں ہیں مگر پہنچیں گے نہیں وہاں۔ فاستعذ باللہ، ایسے وقت میں آپ اللہ کی پناہ لیجئے۔ یہ پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑو۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ابھی تو عجیب عجیب شیطان حملے کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب شیطان تو بند ہیں، تو یہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ وہی حدیث میں آیا مرادت الشیطان، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو اللہ جکڑتا ہے رمضان میں، اور ہمارے لیے تو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے کافی ہیں، وہی کا وسوسہ ڈال دیتے ہیں، وہی کام چلا لیتے ہیں۔ تو وسوسہ ڈالتا ہے آدمی کے دل میں، تو کیا کریں اس وسوسوں سے بچنے کے لیے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خود قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن پاک پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ چنانچہ ہم جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی کہ یار اس میں کون سی شیطان کی بات ہے، تو قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی، اس لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، شیطان کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ بے ایمان کوئی الٹا معنی نہ دماغ میں ڈالے۔ جب دماغ الٹا ہو جاتا ہے تو الٹی باتیں سنائی دیتی ہیں، الٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہر دور میں رہی ہیں، اور اس دور میں بھی ہیں۔ ہم نے اپنے استاد سے سنا ایک مولوی صاحب کا دماغ الٹا ہو گیا، وہ کہنے لگے بھائی تم کہتے ہو کہ خدا غیب کو جاننے والا ہے، خدا کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے، خدا سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ کہتے بڑے بڑے مولویوں نے سمجھایا، اس کو دماغ میں نہیں اترتی بات۔ وہ کہتا ہے یار خدا کے سامنے سب کچھ موجود ہے، حاضر ہے، پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں پھر اس کے استاد نے اس کو ایک تھپڑ لگایا اور اس کو کہا بھائی یہ قرآن ہمارے اعتبار سے جو ہم سے چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ کہتا ہاں اب پکا دماغ میں آ گیا۔ یہ کس نے شیطان میں دماغ میں ڈالا؟ شیطان نے۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اور بہت ساتھی شکایت کرتے ہیں، اور میرا خود کا بھی یہی حال ہے، جب بھی دماغ میں کوئی الٹی بات آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، پھر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انک خیر من زکاہا، یہ دعا پڑھو، بار بار پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے نجات دے دے گا۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مان لیجئے، انہ السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کون سے وسوسے ڈالتے تھے؟ قرآن کہتا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کہتے یار ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، ختم ہو گئیں، کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ فوراً جواب لخلق السماوات، قسم بخدا ضرور بضرور آسمانوں کا پیدا کرنا، والارض اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، ساری کائنات کو تو اللہ پیدا کر گیا اور اس کو تم مانتے ہو، تو تمہارا پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اوپر سے خالی ہیں، عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور جو جانتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے اندھے، اور جو جانتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے دیکھنے والے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہو سکتا ہے، الْأَعْمَى اندھا، وَالْبَصِيرُ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور نہیں جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَلَلْمُسِيءُ تو نہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ المسیء اور گناہ کرنے والا، بدکاریاں کرنے والا، مسیء گندے کام کرنے والا، یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، سمجھتے نہیں، ورنہ تھوڑی سی عقل سے کام لیں
تو جس کو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ عجیب خیالات آ رہے ہیں، کون ہے؟ یہ اندھا ہے۔ تو پھر دوسرا کون ہے؟ آنکھوں والا ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح ایمان والا، نیک عمل کرنے والا اور بے ایمان اور گندے کام کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، مگر قلیلا ما تتذکرون، تم سمجھ ہی نہیں حاصل کرتے ہو، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سنو، ان الساعۃ لآتیہ، تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، قسم بخدا ضرور بضرور قیامت لآتیہ، ضرور بضرور آنے والی ہے، بار بار تاکید، ان الساعہ، بے شک قیامت، لآتیہ، ضرور بضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ تو بیچ کی کچھ باتیں تھیں جو ایمان والے بندے نے کہی تھیں، اور وہاں سے شیطان وسوسے پیدا کر سکتا تھا، ان وسوسوں کو اللہ نے دور کیا۔ تو پھر بات واپس آ جائیے وہاں پر کہ ایمان والے بندے کی اللہ نے مدد کی، اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ اپنے بندوں کی، رسولوں کی مدد کرتا ہے، ضرور بھی ضرور کرتا ہے۔ تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی کتنا بڑا سخی ہو، کتنا بڑا دیالو ہو، کتنا بڑا کرپا کرنے والا، دینے والا ہو، لیکن 2 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ جب بار بار اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ تھکتا ہے، وہ تنگ ہوتا ہے اور وہ غصہ ہوتا ہے۔ لیکن تمہارا رب، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لیغضب، ضرور بھی ضرور غصہ ہوتا ہے ایسے بندے پر، علی من لا یدعوہ، جو اس سے دعائیں نہیں کرتا ہے۔ لوگ دعا ان سے مانگا جائے تو غصہ آتا ہے ان کو، اور اللہ کو اس بندے پر غصہ آتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، کامیابی ملے گی۔ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر دعائیں قبول کرنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ گار ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے اس سے مانگے، اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور دعائیں مانگتا رہے تو کیسے بات بنے گی؟ دوسری بات کیا ہے؟ سارے اسباب دعا کے قبولیت کے موجود ہیں، مثلا سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا تو ایسی ہے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ کسی فارسی والے نے کہا، بترس آہ مظلومہ، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا میں اور عرش میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو ایک آدمی مظلوم بھی ہے اور اس کے ساتھ میں مسافر بھی ہیں، اور مسافر بھی ہو اور مظلوم بھی ہو اور پراگندہ حال ہو، مطلب خراب حال ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، یہ حالت ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو کیوں نہیں اس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن فرمایا اس کے باوجود ساری دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں، مگر بعض رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ خود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ایک رکاوٹ کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، یہ مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اور وہ کہتا ہے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، کپڑے پہن رکھے ہیں تو وہ بھی حرام کے، اور کھانا جو پیٹ میں کھایا وہ بھی حرام کا، اور جو پانی پیا وہ بھی حرام کا، کسی طور پر بھی کوئی حلال کی کمائی نہیں، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ ان اسباب پر ہم کو غور کرنا چاہیے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ دعائیں کی گئیں، امام کعبہ نے دعائیں کی اور قنوت نازلہ پڑھی، مگر ظاہری طور پر اثرات نہیں مرتب ہوئے، تو پھر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا دعاؤں کی قبولیت میں۔ ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے۔ ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے وہی مل جائے،
اور یہ بھی مطلب ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ خدایا میں آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں، یہ کوئی مناسب ہے؟ یہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس کو وہ چیز دی جاتی ہے اس کے بدلے میں جو اس کے لیے مناسب ہے۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے آدمی اللہ سے جو اللہ کی تقدیر میں ابھی ان کا وجود مناسب نہیں ہے۔ مثلا صحابہ مکہ میں مانگ رہے تھے اللہ فتح عطا فرما دے، لیکن مکہ میں ابھی وقت نہیں آیا تھا، فرمایا اصبر ابھی صبر کرو مدینہ پہنچو۔ جب مدینہ جاؤ گے 2 سال گزریں گے، پھر جمعے کا دن آئے گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، بدر کا میدان ہوگا، پھر تم اس دعا کا نظارہ دیکھ لو گے۔ تو دعا کی قبولیت کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا ہے، اس لیے ظاہری طور پر لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور کیسے درد کے ساتھ دعا کی، ایسا لگتا ہے کہ کعبہ بنا کر کے اس کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا اور عرض کیا پروردگار بیت اللہ بن گیا، اب رسول اللہ کو بھیج دے۔ لیکن یہ دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگا؟ کم سے کم جو تاریخ ہے اس میں بھی 2300 سال لگے۔ دعا کے قبول ہونے میں کتنا وقت لگا بھائی؟ 2300 سال لگے۔ وہ دعا کی سورہ بقرہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے پارے کے آخر میں۔ پھر یہ دعا کب قبول ہوئی؟ دوسرے پارے کے شروع میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ مگر یہ تو ایسا لگ رہا ہے ایک برقع آپ نے ادھر پلٹا دعا قبول ہو گئی، مگر بیچ کا زمانہ تو گزرو 2300 سال گزر گئے، 2500 سال کے قریب، ورنہ بعض تو کہتے 5000 سال۔ یہ تو موٹی تاریخ جو عام طور پر لکھی جاتی ہے، میں نے اس کے حوالے سے کہا 2300 سال بیچ میں گزرے تب جا کر کے دعا قبول ہوئی۔ اور ایسی دعائیں جو انسان کی زندگی میں نہیں قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ان کے لیے وقت متعین ہے کب قبول ہوں گی، فرمایا یہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جب آدمی اٹھے گا اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کو اتنا ثواب ملے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس پر وہ تمنا کرے گا اے کاش میری ساری دعائیں دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی، یہاں قبول ہوتی تو یہ مزہ آ جاتا آج۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی اہم بات ہے اس دعا کے ساتھ، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک ہی آیت ہے، دیکھتے رہیے ادھر، ابھی آیت چل رہی ہے ختم نہیں ہوئی، مگر آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت سے۔ بات چلی تھی دعا کی، پہنچی کہاں؟ بولو، عبادت پر پہنچی۔ کہنا چاہیے تھا بے شک جو مجھ سے دعا مانگتے نہیں بلکہ اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم، وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم داخرین، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ لیکن آگے دعا نہیں کہا، آگے کیا کہا؟ عبادت۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دعا عبادت ہے۔ تم دعا کو سمجھتے ہو یہ الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے، نہیں، دعا ہی عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے۔ اور جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت بے مغز ہوتی ہے۔ کیسے؟ پہلے تو اللہ کے حبیب کی سنو، آپ نے کیا تفسیر فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، سنو، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی ان الدعاء هو العبادہ، بڑی تاکید ہے، اس کا معنی ہوا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا مغز ہے، پوری عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے۔ اس کا مطلب دعا تو اصل چیز ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ اور مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا تھوڑی کوئی شرک ہے، ہم تو غیر اللہ کی دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، ہم کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہم نے ان کے نام کی کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، تو کیا کیا پھر؟ پیچھے کیا بچ گیا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا اصل عبادت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے کوئی شرک نہیں کیا، تو پیچھے کیا بچا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں، سیدخلون جہنم داخرین،
ان قریب وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر کے۔ دعا عبادت ہے، اس پر میں اصل میں ایک دوسری طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، محسوس چیز جس سے سمجھ میں آئے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھی، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، ہم نے سنی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتحیات میں بیٹھے، آخر میں دعا کی اور سلام پھیرا۔ آپ اپنے دل سے پوچھو کس موقع پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو۔ اصل بات کیا ہے کہ الفاظ گنتے نا، معنی معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے کہاں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ بھائی دو ہی موقع ہیں، ایک موقع ہے جب رکوع میں آدمی دل سے کہے نا سبحان ربی العظیم، اے پروردگار میں ذلیل ہو کر اقرار کر رہا ہوں تو عظیم الشان ہے، میں ذلیل تر ہوں۔ دوسرا جب سجدے میں آدمی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے پروردگار میں ناک رگڑ کر کے پیشانی زمین پر رکھ کر کے اقرار کرتا ہوں تو بلند و بالا ہے، میں پست ترین ہوں تو بلند ترین ہے۔ یہ اصل اس کا موقع ہوتا ہے جب اس کو نماز کا پتہ لگتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر بسا اوقات اس طرف دھیان نہیں ہوتا، چونکہ اس تسبیح کا معنی بھی نہیں معلوم، تو بس سر رکھا عثمان۔ بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ایسے بھی سجدہ کرتے ہیں، ایک سر سجدے سے اٹھایا تو ابھی وہ پورے سجدے میں جھکے ہوتے ہیں تو وہاں سے اوپر وہیں سے نیچے مار دیا، وہ تو نماز سرے سے ہی نہیں ہوئی نہیں۔ ہاں اگر سجدہ سہو کریں گے تو امید ہے نماز ہو جائے، اگر غلطی سے ایسے، وہ غلطی کہاں ہے، وہ تو روزانہ کرتے۔ اس کے بعد جو نماز میں دل لگتا ہے، وہ دل لگتا ہے یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھنے سے، مگر کیا کریں امام کے پیچھے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ جلدی کر جلدی ٹک ٹک ٹک، یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرے نمبر پر نماز میں دل لگتا ہے جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دل کرتا ہے دعا مانگنے کا، پھر آدمی دل سے دعائیں کرتا ہے، اور پھر دعائیں بھی بدل بدل کے روزانہ۔ اب اس کو ترجمہ یاد ہو، ایک نماز کے آخر میں ایک دعا کی، دوسری نماز کے آخر میں دوسری دعا کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، گویا یہ اللہ کی بارگاہ سے اٹھتے اٹھتے عبادت وغیرہ کی نا، تو جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے ہاں اپلیکیشن پیش کی، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں، ہاں بھائی کہنا کیا سی، گل دس اصلی گل دس کی چکر کی ہے تیرا، جناب چکر ان نہیں ہے، وہ نالی بنانی ہے، یہ آخر کی بات۔ وہ جو آخر میں ہم کو دعا کرنی ہے وہ ہے عبادت، اور اس میں دل لگتا ہے، لیکن چونکہ اس دعا کا معنی ہی نہیں آتا ہے ہم کو، تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں بھئی بغیر دعا کے کیوں نہیں سلام پھیر دیتا یار، تجھے موت پڑتی ہے اتنی لمبی دعائیں کرتا ہے، چونکہ ترجمہ نہیں معلوم۔ جب ہم کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا، اور آج سے آپ چلو قرآن کا نہیں، ان دعاؤں کا موٹا موٹا ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، یہی مثلاً یہ دعا ہے، یہ آپ کے سامنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والبرص، اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی، اللہ سے مانگو اے خدا میں پاگل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پاگل نہ ہو جو، پاگل ہو گیا آدمی کچھ نہیں بچا، اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، والجزام، اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کوڑ کی بیماری سے، وسیء الاسقام، اور بری بیماری سے جس سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ کل جمعے کو میں نے سنا ہے، کیا نفرت کا دور ہے کہ گیٹ پر پھینک کر کے لوگ واپس بھاگتے ہیں، کوئی کسی کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ ایک غیر ایمان والے نے مجھے کہا مولوی صاحب کبھی کبھی میں نے آپ سے سنا تھا کہ محشر میں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہوں گا میں تو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں بھاگتے ہوئے۔ اس نے کہا میری قریبی رشتہ دار بیمار ہوئی، سارے گھر والے بھاگے، کہتا مشکل سے میں ہمت کر کے آیا، کچھ باتیں سنی تھی آپ، میں نے کہا مان لو آپ اس کو، ہائے ہائے۔ تو یہ دعا جب آدمی دل سے کرے گا پھر اس کو لگے گا عبادت ہو رہی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، جو امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین، یہ دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت، سچ بات یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ کی ہے، التزام کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا کی ہو حضور نے بالکل ثابت نہیں ہے، کیونکہ نمازی اور امام کا تعلق صرف سلام پھیرنے تک ہے، بالکل ہم کو اس کا اعتراف ہے، ہم نہیں اس کو کہتے یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مگر یہ دعا کیوں کرتے ہیں ہمارے بزرگ؟ چونکہ عربی لوگ جانتے نہیں تھے، پوری نماز میں سلام پھیر دیا، پتہ چلا ہی نہیں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میرے ساتھ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ امام نے قرآن پڑھا تو پورے عرب روتے ہیں پیچھے، ہچکیاں لگ گئی لوگوں کی قرآن پاک سن کر کے، کہتا اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے کیا شروع کر دیا، اس نے نماز میں فارسی کی ایک مناجات شروع کر دی، بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گناہگاریں تو امرزگار، اس کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے، تو اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، یہ دعا مانگنے لگ گیا،
اور بعد میں کہا تیری تو نماز ہی ٹوٹ گئی بھائی، اب دوبارہ پڑھیے کیا کیا تو نے. وہ تو عربی سمجھتے تھے اس لیے وہ رو رہے تھے. تو یہ دعا بزرگوں نے رکھی کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ درد کے ساتھ امام صاحب دعائیں کریں اور لوگ پیچھے سے آمین کہہ دیں. لیکن اکثر امام صاحب بھی عربی دعائی پڑھ دیتے ہیں اور کچھ امام صاحب دعا پڑھتے ہی نہیں. سچ میں بالکل اس کا گواہ ہوں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں. مثلا قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ایک نبی نے دعا مانگی، اے خدا میرا اور اس قوم کا آخری فیصلہ کر دے، ان کا بیڑا غرق کر اور مجھے بچا دے. ایک امام کو دیکھا، میں نے وہی دعا مانگ رہا تھا، مقتدی بڑے شوق سے کہہ رہے تھے آمین، اے خدا جلدی کر ہمارا بیڑا غرق. اب پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کیا دعا مانگی جا رہی ہے. تو امام کو کیا تھا کہ وہ مقامی زبان میں درد کے ساتھ دو چار جملے دعا کے کہہ دے اور لوگ پیچھے سے درد سے آمین کہیں اور ان کو لگے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں. اب یہ مزاج کی بھی بات ہوتی ہے. وادی کراس کر لیجئے نا آپ ٹنڈل پار، جب تک آنسو نہ نکلے کسی کو تو اس کو لگتا کچھ ہوا ہی نہیں. اب جس مولوی نے کوئی ایسی بات کہی کہ ایک آنسو نکلا دعا ہوئی، کہتے ہیں یہ ہے نا آج لگتا ہے یہ شو مولوی صاحب، یہ لگتا ہے کہ اس نے خاص آج کوئی عبادت کی ہے. اصل بات یہی تھی. اس کے بعد لیکن وہ کبھی کبھی ہو جانی چاہیے، چونکہ کیفیت بھی ہمیشہ برابر نہیں ہوتی ہے آدمی کی، اور روزانہ کریں گے تو آدمی کو لگے گا کہ التزام ہے، یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرض ہے یہ دعا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے، ان کو بڑا ضروری کام ہوتا ہے، وہ پیچھے اب جانی وہ سوچتے سلام تو پھیر دیا دعا ہوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں امام صاحب آمین، پیچھے سے ڈھنٹتے امام وہ جلدی کرنا دعا یار مجھے کام پہ جانا ہے. اب تو امام کرتا ہے اللہم انت السلام منک السلام، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اور یو پی میں تھا وہاں بھی یہی حال ہے. ایک بندے کو کہیں جانا تھا، کسائی تھا بیچارہ، اس نے بکرا ذبح کرنا تھا، تو امام نے لمبی دعا کر دی، کہتا ہے کرتا جا تو بھی ادھر ہی بیٹھ تو بھی اور تیری دعا بھی میں تو یہ چاہ رہا ہوں. بھائی مجھے کام ہے تو اتنی لمبی دعا کر رہا ہے، بھائی یہ کوئی فرض تھوڑی ہے تیرے لیے، تو جا اپنے کام پر سلام پھر گیا تیرا تعلق ختم. لیکن یہ دعا کس لیے تھی کہ انسان کا تعلق جڑے اللہ کے ساتھ. نماز تو پوری پڑھ لی لیکن آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا. بات لمبی ہو گئی لیکن بڑی اہم تھی یہ. اور نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے، اور دوسرا ہے اس کی ظاہری نا موٹی ایٹیٹیوڈ جو ظاہری طور پر ایکشن اس کا ہم کو نظر آتا ہے. یہ تو صرف نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، چونکہ سب کا تعلق اللہ سے جڑ نہیں رہا ہے. وہ نماز نصیب نہیں ہو رہی ہے جس میں حضرت علی کے تیر نکالے جا رہے تھے، اس لیے ہم ظاہری نہ ان شکلوں پر لڑتے ہیں. ایک کہتا تو نے یوں کیوں کھڑا ہوا، دوسرا کہتا تو یوں کیوں کھڑا ہوا. انہوں نے کہا یار یہ کھڑے ہونا تو اصل دعا نہیں، اصل تو اللہ سے تعلق. کہتا ہے وہ میرا بھی نہیں جڑا تیرا بھی نہیں جڑا، اس لیے اسی پر جھگڑا کافی ہے. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں ضرور بے ضرور داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل ہو کر. اللہ الذي، اللہ وہ ہے جعل لكم الليل. اب یہاں سے آخر تک اللہ کی توحید مگر اس کا نشانیوں کے ساتھ تعارف. کون ہے اللہ؟ الذی جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے اللیل رات کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا، روشنی والا بنایا تاکہ تم دیکھو کام کرو دوڑ بھاگ کرو. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں. توجہ نہیں دی آپ نے. بات چلی تھی دعا کی تو اچانک آیا کہ اللہ نے یہ کرم کیے. اشارہ کیا ہے؟ او تو مانگے گا تو تجھے نہیں ملے گا کیا؟ تجھے تو بے مانگے اللہ نے کتنا دیا ہے. رات دیا، دن دیا، رات دی، کیا کیا اس نے دیا. وہ بڑا کرم کرنے والا مگر تم ہی شکر نہیں کرتے ہو. جب یہ بے مانگے اس نے دیا ہے تو تم مانگے گا تو نہیں ملے گا کیا؟ ذالکم اللہ، وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے. نظر نہیں آ رہا ہے اللہ لیکن یہ اس کی صفتیں ہیں نا، جب تم سوچو گے تو لگے گا اللہ ہمارے سامنے. خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. فانا تؤفکون، تو تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ اللہ تو یہ ہے تمہارا، یہ رات اور دن کا بنانے والا، یہ دعائیں سننے والا، یہ تمہاری شکلیں بنانے والا. پھر تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے؟ کوئی کہیں گھماتا ہے لے کے تمہیں، کوئی کہیں گھماتا ہے. تم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اپنی لگام دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو؟ کذالک، اسی طرح یوفک پھیرا جاتا ہے الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. مطلب جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سب کو مانتے ہیں،
ان کو پھر جو اللہ کے در پر نہیں جھکتے وہ چونٹیوں کے آگے جھکتے ہیں، وہ سانپوں کو پوجتے ہیں، وہ بندروں کو عبادت کرتے ہیں، وہ چوہوں کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی عبادت کرتے ہیں، کوئی مخلوق نہیں چھوڑتے جس کی عبادت نہیں کرتے، یہ ان کو سزا ملتی ہے۔ کذالک، اسی طرح یوفکو، پھیرے جاتے ہیں، الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی لگام نہیں رہتی، پھر ان کو لے کے لوگ گھومتے رہتے ہیں، کوئی کہیں ماتھا ٹکواتا ہے، کوئی کہیں ٹکواتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ پھر سنو، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بسنے کی چیز بنایا، ٹھہرنے کی چیز بنایا، والسماء بناء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وصورکم، اور جس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، تو کتنی ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ کبھی توجہ دے آدمی اس کے اوپر، کیا کائنات میں کسی چیز کی ایسی صورت ہے؟ پرندے دو پروں پر ہیں، دو ٹانگوں پر کھڑے، اور جانور کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر کھڑے، اور کیسے جھکے ہوئے، اور انسان کو اللہ نے کیا شکل دی، کیا صورت دی، کیا کیا وہ کام کر سکتا ہے انسان، کائنات میں کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ جتنے باقی حیوان ہیں ان کی زبان ٹکرانے سے آواز تو نکلتی ہے، مگر اس کے باوجود الفاظ نہیں بنتے، معنی والی کوئی چیز نہیں بنتی ہے۔ اس نے تمہاری شکلیں بنائی، کتنی خوبصورت شکلیں بنائیں۔ اور سنو، رزقکم من الطیبات، اور پاک چیزوں کو تمہاری غذا بنائی۔ آئے ہائے، گٹر کے کیڑوں کی غذا کیا ہے؟ پاخانہ۔ خنزیر کی غذا کیا ہے؟ پاخانہ۔ گند کھاتا رہے، تمہاری غذا گند نہیں بنائی، تمہاری غذا پاک چیزیں بنائی، بہترین چیزیں بنائی۔ او لوگو تم کہاں گھوم رہے ہو؟ ذالکم اللہ ربکم، تم سے کہتا ہوں وہ اللہ تمہارا رب ہے، وہ اللہ۔ وہ تو اشارہ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، اللہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، مطلب یہ اس کے کام دیکھو نا، یہ کام دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، اس کی نہیں، تیری۔ وہ اللہ ربکم، تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو کتنی برکت والا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، وہی تو ہمیشہ زندہ ہے۔ آہا، اللہ کو نہ مان کر کے جس کو مانو گے، پہلے مردہ تھا بعد میں زندہ ہوا، تو جب وہ تھا ہی نہیں تو تب کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ ایک بیوقوف نے ایک بزرگ کے لیے لکھا کہ سورج ہر روز ان کی زیارت پر جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو اجازت ملتی ہے چلنے کی۔ کیسا بیوقوف تھا، کائنات میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ کہتا ہے سورج ہر روز ان کی درگاہ پہ سجدہ کرتا ہے، تب اس کو چلنے کی اجازت ملتی ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ کہا وہ تو سن 500 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تو 500 سال حضور کے بعد پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام اور ان سے پہلے جو سورج چل رہا تھا وہ کس کو ماتھا ٹیک رہا تھا؟ هو الحی، وہ اللہ ہی ہمیشہ سے زندہ ہے، باقی سب مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پہلے نہیں تھے، جب تھے ہی نہیں تو پھر سورج کس کو سلوٹ مار رہا تھا؟ نہیں مار رہا تھا کسی کو، نہ آج مار رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک چکر کاٹتا ہے پورے نظام شمسی کو لے کر تو کس کے آگے جھکتا ہے؟ اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری بات نہیں گھڑ دی اس نے۔ کیسا کتنا ظالم آدمی ہے یہ، ہائے ہائے۔ وہ اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، هو الحی، وہی زندہ ہے، لا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، یہ معنی بھی ہمیشہ سے زندہ، اس کی اپنی زندگی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، ارے 4 کہاں ہیں، 2 ہی دن ہیں، 2 بھی نہیں، ایک ہی ہے، یہ آج ہے، اس کے بعد کل ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جو اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکا وہ دوسرے کا خدا ہو سکتا ہے؟ وہیں جب اپنے آپ کوئی موت سے نہیں بچا سکتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو، بس وہی ہے۔ اب آجو پچھلی بات پر جو پچھلی صورت میں تھی، کیا؟ مخلصین لہ الدین، عبادت کرو اللہ کی، مگر کیسی عبادت کو؟ اللہ کے لیے خالص کر کے۔ یہ دیکھو نا، صورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی، جو مضمون وہاں تھا وہ یہاں پورا کیا جا رہا ہے۔ فَادْعُوهُ، تو تم دعا کرو اس سے، مگر کیسے کرو؟ مخلصین لہ الدین، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، سب سے کٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، سب سے مایوس ہو جاؤ، تب اللہ سے دعا کرو۔ اب تمہیں ہے نہیں، یہاں سے بھی ہو جائے گا، وہاں سے بھی ہو جائے گا، وہاں سے بھی ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں یار چلو مولوی سے دعا بھی کر دو، شاید ادھر سے بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا سے۔ مولوی نے کہا نہیں خود ہی دعا کرو، اچھا کر لو یار دعا تھوڑی سی، شاید دعا سے بھی ہو جائے۔ نہیں، یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔
وہ یاد ہے نا وہ جو حجاج نے کہا تھا ایک اندھے کو جو دعا مانگ رہا تھا، اس نے کہا گلا کاٹ دوں گا اگر تجھے آنکھیں نہ ملی. اب اس نے بہت رو رو کے دعائیں کی، آنکھیں مل گئیں. اس نے کہا جیسے تو مانگ رہا تھا ایسے تو قیامت تک بھی نہ ملتی، اب گلے کٹنے کے ڈر سے تو نے جو مانگی نا، تیری دعا دیکھ کیسے قبول ہوئی. جب سب سے کٹ کر اللہ سے مانگیں گے، مخلصین خالص کر کے لہو اس کے لیے الدین عبادت کو، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے. اقبال نے بعض دفعہ بڑی اچھی باتیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. کہا کرو اللہ کی عبادت مخلصین لہ الدین. اور اگر نہیں مانتے فرمایا قل، تو آپ کہہ دیجئے انی نہیتو، بے شک مجھ کو منع کر دیا گیا ہے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے. نہیں تم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، اس سے دعائیں کرتے، نہ کرو، مگر مجھ کو تو منع کر دیا گیا ہے. الذین تدعون جن سے تم دعائیں کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں. لما جانی البینات جبکہ میرے پاس صاف دلیلیں آ چکی ہیں، نشانیاں آ چکی ہیں، میرے ربی میرے رب کی طرف سے. اس آیت پر بھی غور کرو، انی نہیتو مجھ کو منع کیا گیا، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان ہستیوں کی، تدعون کہنا چاہیے تھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت نہیں کہا، کیا کہا؟ تدعون جن کے سامنے تم بولو دعائیں کرتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو میں ان کی عبادت. معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا دونوں ایک ہیں، کبھی پہلے دعا بعد میں عبادت، کبھی بعد میں عبادت پہلے دعا. اللہ اکبر. لما جاءنی البینات جبکہ میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح احکام آ چکے ہیں، میرے ربی میرے رب کی طرف سے، وامرت اور مجھے حکم مل چکا ہے، ان اسلم لرب العالمین کہ میں جھک جاؤں لرب العالمین جہانوں کے رب کے سامنے، جہانوں کے پروردگار کے لیے. هو الذی خلقکم وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب کس سے پیدا کیا؟ تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر پیدا کیا تم کو ایک قطرہ ناپاک سے، ثم من علقہ پھر پیدا کیا تم کو ایک چپک جانے والے گوشت سے، ثم یخرجکم پھر وہ نکالتا ہے تم کو طفلا اس حال میں کہ تم پورے بچے بن جاتے ہو، ثم پھر بچہ بننے کے بعد وہ تم کو زندہ رکھتا ہے، لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، اور پھر جوانی میں بھی زندہ رکھا، ثم لتکونوا شیوخا پھر اس نے زندہ رکھا تم کو تاکہ تم ہو جو شیوخاً بڈھے. یہ کون کر رہا ہے سارے کام؟ اللہ کر رہا ہے، یہ ہے اللہ. اور تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، تم کو پیدا کیا نطفہ سے، اور پھر نطفہ کا کیا بنا؟ علاقہ، چپکنے والا گوشت. پھر کیا ہوا؟ اس گوشت کو کیسے کیسے مرحلوں سے گزرتا چلا گیا. انسان جو چیز بناتا ہے وہ مرحلوں سے گزرتی نہیں ہے، جس مرحلے پر چھوڑتا ہے وہیں پر کھڑی رہتی ہے. یہ انسان ہے، اس کا ظاہر کا پورا ڈھانچہ بدلتا رہتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ. ایک ایک زندگی کا دن آگے ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ بھی اسی طرح بدلتا رہتا ہے. بڑھاپے میں بے شک لمبا چھوٹا موٹا تو نہیں ہوتا، مگر اس کا سٹرکچر بدلتا ہے، اس کی شکل و صورت بیچارے کی بتاتی ہے کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ان مرحلوں سے گزار کر. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے، من قبل اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ ہو سکتا ہے علقہ بننے سے پہلے، ہو سکتا ہے مضغہ بننے سے پہلے، ہو سکتا ہے بچہ بننے سے پہلے، ہو سکتا ہے اشدہ جوان ہونے سے پہلے، ہو سکتا ہے بڈھا ہونے سے پہلے. جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور ان مرحلوں سے کیوں گزار رہا ہے؟ تاکہ تم پہنچو اپنی مقرر کی ہوئی مدت تک، اجل مسمى تک. لیکن یہ جو پہلے مر گیا اس کا مطلب وقت سے پہلے نہیں مرا، اس کے لیے اتنی مدت تھی. کوئی پیٹ میں مر گیا اس کے لیے اتنی مدت تھی. کوئی دنیا میں آ کے مرا، کسی عمر پر مرا، کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر، اس کا مطلب اس کی متعین کی ہوئی مدت اس نے پوری کی. اور یہ تم کو سمجھایا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ابھی کہا تھا وہی تو زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، سو نہ جائیے گا. هُوَ الَّذِي يُحْيِي اب فرماتے زندگی دینے والا بھی وہی ہے.
هو الذی، وہی تو ہے الذی یحیی، جو زندہ کرتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، ویمیت، اور وہی ہے جو مارتا ہے، جب چاہے مارے جب چاہے زندہ کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، زندگی دینی ہو یا مارنا ہو، اس کے لیے اس کو کوئی لشکر نہیں استعمال کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ، تو جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے، امرن، کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بے شک اس کے لیے اتنا کہتا ہے، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کہا تھا عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا کن یکن، لیکن یہ فَيَكُونُ ہے، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ یہ کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے، یعنی یہ جزا نہیں ہے، اس نے کہا تب ہوا، نہیں نہیں، اس نے چاہا کہ ہو جائے تو ہو گیا، اس نے چاہا کائنات بنے تو بن گئی، وہ چاہے گا کہ ختم ہو جائے تو ہو جائے گی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ ٹھوک ٹھوک کر کے دماغ کے اندر گھسا رہا ہے۔ یہ یو پی کا ٹھیٹھ لفظ ہے۔ میرا ایک دوست مجھے یاد آ گیا، انتقال ہو گیا اس کا 2-4 دن پہلے، اللہ غریق رحمت فرمائے، ماسٹر صابر صاحب، میرا بہت اچھا دوست تھا، تو کمپیوٹر ماسٹر تھا۔ میں نے ایک ساتھی کو بھیجا ان کے پاس کہ آپ کچھ سیکھ کر کے آؤ، دیوبند میں رہتے تھے، تو میں نے کہا صابر بھائی اچھی طرح سکھانا، کہنے لگے مولوی صاحب ٹھوک ٹھوک کے گھسا دوں گا دماغ میں۔ وہ لفظ یاد آ گیا ان کا۔ اللہ کس طرح انسانوں کو سمجھا رہا ہے، مگر بے عقل دیکھو اس کے مقابلے میں بھی اللہ کی آیتوں میں الٹے معنی نکالیں گے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں غور کیا تو نے اے قرآن پڑھنے والے، الی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، انا یصرفون، ان کو کدھر گھمایا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی عقل سے کام، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے 30 مار خان ہیں، ہم نے قرآن پر اعتراض کر دیا، 30 آیتیں 36 آیتیں، ان کو ایسا کرو، نکال دو، یہ کرو وہ کرو۔ اس الو کے پٹھے کو یہ بھی نہیں معلوم انا یصرفون، اس کو کہاں گھمایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو شیطان لے کر گھوم رہا ہے، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، اس کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ شیطان چلا رہا ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ امام بنا ہے، مگر حقیقت میں امام نہیں، یہ بدترین مقتدی ہے۔ جیسا بیل آگے چلتا ہے نا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، سب ہل جوتتے ہیں، تو بیل لگتا کیا ہے کہ وہ امام ہے، آگے چل رہا ہے، مگر کس کے آرڈر پر چلتا ہے؟ پیچھے والے کے۔ وہ کہتا ہے چل، کہتا ہے جناب چلا، مڑ، سر مڑا، نیچے، جی جناب جیسے چلے۔ انا یصرفون، یہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یہ چلتے نہیں، چلائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، وہ ان کی یہ بیساکھی پر چلتے ہیں، اپنی ٹانگیں ان کی نہیں ہیں، اور سب سے بڑا گرو ان کا ابلیس ان کو چلاتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کون چلا رہا ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھوٹا کہا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، خالی کتاب کو نہیں، بما، اس پورے دین کو جھوٹا کہہ دیا، ماں، اس پورے دین کو، ارسلنا بہ، جس کو دے کر ہم نے بھیجا تھا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جانیں گے۔ ابھی تو 36 اور 35 کے آنکڑے میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں۔ آئے ہائے، ڈھیل بھی اس کی کیا ڈھیل ہے، فرعون کو ڈھیل دیتا ہے، کہتا ہے نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ خدا کچھ نہیں کرتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ آسمان پھٹتا ہے، نہ آسمان سے اس پر بجلیاں گرتی ہیں۔ قوم عاد کہتی ہے ہم سے بڑا طاقتور کون سا خدا ہے، ذرا دکھاؤ وہ خدا ہے کہاں؟ کوئی، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان پھٹا، نہ ان پر بجلیاں گری۔ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے۔ کیسے پکڑتا ہے؟ اصل پکڑ تو آخرت کی ہے، اس کو سوچو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، اذ، یاد کرو اس وقت کو، الاغلال، جب توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں۔ حالانکہ جہنم کے قلعے سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ دیواریں بھی آگ کی، چھت بھی آگ کی، اوپر سے باہر فرشتے کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرز، کون وہاں سے بھاگ سکتا ہے؟ لیکن ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے گلے میں کیا ڈالے جائیں گے؟ توق، کہہ دی ہے نا، کہہ دی کہ گلے میں توق ڈالے جاتے ہیں۔ توق ایک دن میں نے سمجھایا تھا، بڑے بڑے، وہ کتنے، سورہ یاسین میں فرمایا اتنے کہ یہاں سے اوپر ٹھوڑیاں ہوئیں۔ یاد کرو اس منظر کو، جب اذ الاغلال فی اعناقہم،
توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیروں میں یہ جکڑے ہوں گے، یسحبون گھسیٹے جا رہے ہوں گے، فی الحمیم ابلتے ہوئے پانی میں، فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ پھر پوچھیں گے 35 آیتیں ہیں کہ 36 آیتیں ہیں، کتنی پر تجھ کو اعتراض ہے؟ ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم کی آگ میں دھونک دیا جائے گا، یسجرون لگا دیا جائے گا آگ میں۔ جلانا ہوتا ہے، اوپر سے کسی چیز کو ڈالا، یوں لگا دیا، لکڑیاں جل رہی ہیں، ایک لکڑی کے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری، اس کو کہتے ہیں یسجرون۔ پھر ان کو جہنم میں دھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا اینما کنتم تشرکون، مسٹر کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ بڑی بڑی طاقتیں جو تم کو لے کر چل رہی تھی کہاں گئیں؟ چکر کیا ہوا؟ اینما کنتم، کہاں ہیں وہ؟ کنتم تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے ورے ہیں، کہاں وہ؟ قالوا ضلوا عنا، یہ کہیں گے کھو گئے ہم سے، نظر ہی نہیں آتے، کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ موت کے وقت میں کوئی دکھائی دیا، نہ قبر میں کوئی دکھائی دیا، نہ محشر میں، اب جہنم میں کہاں دکھائی دے گا؟ وہ کہیں گے بلکہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ وہ اعتراف کریں گے کہ جن چیزوں کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کے آگے دعائیں کرتے تھے، پکارتے تھے، وہ کچھ تھے ہی نہیں جی، وہ تو صرف پرچھائیاں تھیں، سائے تھے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا نہیں جھوٹ بولیں گے، اگر جھوٹ کی بات کہیں تو پھر یہ ابتدائی دور کی بات ہے، آخری دور میں تو ان کو ماننا پڑے گا۔ پھر یہ سورہ انعام والا مضمون ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ فرشتوں نے غلط لکھا، لیکن جب سارے گواہ پیش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جن کو پوجتے تھے وہ بھی پیش ہوں گے، پھر ماننا پڑے گا۔ کذالک یضل اللہ، بھٹک گئے، یہاں کہتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، تھا ہی کوئی نہیں، اسی طرح یضل اللہ، بھٹکایا جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اللہ الکافرین، انکار کرنے والوں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ دو لفظ ہیں، ایک فرح اور ایک مرح، دونوں کے معنی ڈکشنری میں لکھیں ہیں خوشی کرنا اور اکڑنا اور تکبر کرنا، لیکن اصل میں تکبر کی دو کیفیت ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں ہی بڑا بنا ہوا ہے، ہر وقت میں بس بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کپڑے بھی بچا بچا کر کے کوئی دیکھ نہ لے، یار میں بڑا آدمی ہوں، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں میں چھوٹا نہ شمار ہو جاؤں۔ عام لوگوں سے ملتا نہیں ہے، کوئی اس کو سلام کرے تو تب بھی منہ ادھر کر کے کہے گا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے، اس کو قرآن نے کہا فرح، اور دوسرا ہے مرح۔ مرح کا معنی اس کو خود معلوم ہے کہ میں مرا ہوا ہوں، مگر دوسروں کو دکھاتا ہے میں بہت بڑا ہوں، اور شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا پھولتے تھے، اتراتے تھے، کبھی یہ بھی ترجمہ کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم بڑے لوگ ہیں، اس لیے جناب ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، تو ایسی پرانی باتیں ہیں۔ ذالکم، یہ سزا تم کو اس لیے ملی، اب ترجمہ کرو، بما کنتم تفرحون، اس لیے کہ تم فرح کرتے تھے زمین میں۔ اب فرح کے معنی بتایا میں نے، دل سے اکڑتے تھے، تکبر، ہر وقت میں اکڑ میں مست، ہم بڑے لوگ ہیں جی، بڑے لوگ ہیں جی، بغیر الحق، نہ حق اکڑتے تھے، تمہیں حق نہیں تھا اکڑنے کا، ایک ناپاک قطرہ اور 2.5 کلو پاخانہ اٹھانے والا، اس کو اکڑنے کا حق تھا، اور دلیل اس کے پاس کچھ نہیں، ثبوت اس کے پاس کچھ نہیں، پھر بھی اکڑتا تھا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم دوسروں کے سامنے بھی اتراتے تھے، پھولتے تھے، اکڑتے تھے، ہم نہیں مانتے، ہماری شان گھٹ جائے گی، اچھا بڑے تھے، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور یہیں پر یہ خبر سنو کہ رہو گے ہمیشہ یہاں پر، آئے ہائے، حالانکہ گیٹ میں داخل ہونے والا تو ہمیشہ نہیں رہتا ہے، لیکن یہ کیا ہے آئندہ کے لیے خبر کہ ہمیشہ رہنا پڑے گا اس میں۔ فبئس، تو کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ فاصبر، ہے میرے محبوب ڈٹ جا، ہائے ہائے، ابھی پیچھے بھی آیا تھا نا یہ لفظ فاصبر، یہیں سے ہم نے سبق شروع کیا، ڈٹے رہیے، جس طرح دنیا کی سزا بیان ہوئی وہاں نافرمانوں کی، اور یہاں آخرت کی سزا بیان ہوئی، آپ گھبرائیں نہ، آپ کا دین پھیلے گا، پھیلتا چلا جائے گا، بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا، فاصبر، آپ ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے،
دیکھو یہ مکی صورت ہے، مکہ میں کہا جا رہا تھا، جبکہ لوگ کہتے تھے کیا پدی کا شور بات، 2-4 بندے ہیں یار اور بولتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے اوپر غالب آ جائیں گے، قیصر اور کسریٰ پر غالب آ جائیں گے، دنیا بھر میں ہماری سوچ پہنچے گی۔ منافق بھی مدینہ میں مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے پیشاب کرنے کی تو جگہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا، ہمیں تو پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا فاصبر، آپ ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ بار بار بات کیوں یاد دلائی جا رہی ہے میرے بھائیوں؟ اکثر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے نا، تمام بھائی بیٹھے رہیں، دین کی بات ہوگی، ایمان اور یقین کی بات ہوگی، معاملہ سارا یقین کا ہے۔ اگر بندے کو یقین آ جائے، بار بار آدمی سوچتا ہے ایک ہی بات روزانہ بیان کرتے ہیں، دوسری کوئی نئی کیوں نہیں؟ نئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک کو پوتڑو تو جڑو بیاہ چھوڑو، ایک کو گیتڑو سے جڑو گاہ چھوڑو، پیچھے کوئی ہے ہی کوئی چیز نہیں نا بھائی، یقین کا مسئلہ ہے سارا۔ اللہ کے وعدوں پر اگر چور کو یقین ہو چوری کرے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے رشوت خور رشوت کھائے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو سود خوار کہا کہ اس کا کم سے کم درجہ اتنا ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، پھر بھی سود کھائے گا۔ مختلف بہانوں سے سود کھاتا ہے، مختلف ناموں سے سود کھاتا ہے اور کھائے گا، کیوں؟ اگر نہ کھائے تو حضور کی حدیث کیسے صحیح ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ قیامت سے پہلے وہ دور آئے گا جو سود نہیں بھی کھانا چاہیں گے ان کو بھی سود کا دھواں ضرور لگے گا، اور فرمایا نام بدل بدل کر کے سود کھائیں گے اور شراب کا نام بدل کر کے شراب پئیں گے۔ ہوگا ایسا، لیکن کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ اگر اس کو یقین ہو کہ بے سود کے بھی اللہ پالتا ہے، بے چوری کے بھی اللہ پالتا ہے، بغیر رشوت کے بھی اللہ پالتا ہے، کیوں کرے گا ایسا؟ جھوٹ والا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں وہ یقین اندر اتارنے کی ضرورت ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ بے یقین ہے، تو وہ بھی کہہ ہی سکتا ہے، بیچارہ دکھا نہیں سکتا یقین کس کو کہتے ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یہ آیت قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، یہ مضمون بھی کئی جگہ ہے، لیکن ہمارے درس میں یہیں آیا اور شاید آئندہ نہیں آئے گا، اس لیے اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، ظالموں کو سزا مل کر رہے گی، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے سامنے ظالموں کو سزا نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کچھ کو سزا مل گئی اور کچھ کو نہ ملی ظالموں کو، تو آپ کیا یہ مطلب ہے کہ یہ بچ گئے؟ بھئی اللہ تو موجود ہے نا، آپ ہی تو دنیا سے جا رہے ہیں، جب اللہ موجود ہے تو آپ کے بعد بھی ان کو سزا ملے گی۔ چنانچہ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو آپ کے سامنے سزا ملی، مگر اس دور کے بڑے بڑے ظالم رومن امپائر والے اور پرشین امپائر والے کیسے ظالم تھے، جو پورے پورے سال غلاموں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، صحت مند بناتے تھے، کس لیے؟ کہا کہ 2-4 شیروں سے اس کا مقابلہ کرائیں گے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہوگا کہ کس طرح شیر اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، بس وہ منظر دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو پالا جاتا تھا۔ ان ظالموں کو کب سزا؟ آپ کے سامنے تو نہیں ملی، مگر صحابہ کے سامنے ملی، اور آپ نے فرمایا ہلاکا قیصر فلا کسریٰ بعدا، کسریٰ تو آپ کے سامنے ہی مر گیا، ایک کسریٰ، جب اس کے پرویز اس کا بیٹا پھر آیا تو آپ نے فرمایا اب کسریٰ نہیں ہوگا، اب جائیں گے فٹافٹ، ایسے ہی چلے گئے، اور آپ نے فرمایا قیصر بھی ہلاک ہوگا فلا قیصر بعدا، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، قیصر صحابہ کے زمانے میں ہلاک ہوا۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں، فاصبر، ڈٹ جائیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پس اگر یہ بات ہو کہ ہم دکھائیں آپ کو، دکھائیں کا مطلب آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے، بَعْضَ الَّذِي، اس میں سے کچھ دکھائیں، نَعِدُهُمْ، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، جس عذاب سے ان کو بار بار ڈرا رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عذاب یہ دیکھیں۔ چنانچہ ابو جہل نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بھئی وہ کہتا تھا میں ایک آواز لگاؤں گا میرے حمایتیوں سے مکہ بھر جائے گا، لیکن وہ کیسا مرا بدر میں کہ کسی پہلوان نے اس کو نہیں مارا، کس نے مارا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا، اور اس کو مرتے ہوئے یہ حسرت ہوئی، اس نے کہا ہائے افسوس، کیا سارے عرب کے پہلوان مر گئے تھے، مجھے کسی پہلوان نے بھی نہیں مارا، یقتلانی، مجھے قتل کر رہے ہیں یہ دیہاتیوں کے 2 لڑکے، ہائے بدقسمتی، میں کہاں مارا گیا کہ مجھے کسی پہلوان نے بھی نہیں مارا۔ خدا نے اس کی یہ حسرت بھی پوری نہیں کی، اس عذاب کو آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن کچھ عذاب بچے،
وَنَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو وفات دے دیں فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ تو تب بھی تو یہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے کہاں بھاگ کر کے. آپ بے فکر ہوں، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اور وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کہا گیا اسی طرح پورا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اب سورت کا آخری مضمون آیا، جس میں آخری رکوع جس میں پوری سورت کا نچوڑ ہوتا ہے. کیا نچوڑ ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا یقیناً ہم نے بھیجا بہت سارے رسولوں کو من قبلک آپ سے پہلے. منہم من قصصنا علیک، منہم من قصصنا علیک ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا. اور وہ کتنے ہیں؟ وہ صرف 25 نبی کھینچ تان کر کے. یہ کھینچ تان کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے بزرگ تھے. اگر ان کو بھی مان لے تو 25 ہو گئے. لیکن یہ 25 کون ہیں؟ جو صرف عرب کے ارد گرد تھے اور جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے. باقی دنیا میں کہاں کہاں نبی آئے، کتنے نبی آئے، کس جگہ آئے، کسی کو معلوم ہے؟ بولو نا، نہیں معلوم ہے. ایک جوان مجھے سنا رہا تھا کسی کی تقریر کہ نبی تو قتل ہوئے ہیں، رسول کوئی قتل نہیں ہوا. میں نے کہا کہاں بیان ہوا قرآن پاک میں؟ کہا جی نبیوں کے بیان میں ہوا نا، یقتلون النبیین، تو رسولوں کے لیے نہیں آیا. تو میں نے کہا 25 نبیوں کا تو کل تذکرہ ہے، تو جو باقی ہیں ان میں سے کون قتل ہوا کون نہیں ہوا؟ کیا قرآن نے یہ بیان کیا؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہ دعویٰ کیسا کرنا ہے؟ تو عجیب بات ہے. منہم من قصصنا ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا. اور وہ کتنوں کا سنایا؟ زیادہ سے زیادہ 25 کا. من لم نقصص علیک اور بہت سارے وہ ہیں جن کا قصہ آپ کو نہیں سنایا. وما کان اور یہ قرآن پاک میں جن کا قصہ ان کا میں نے بیان کیا. ان کے علاوہ کچھ انبیاء کرام ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، لیکن موٹے طور پر ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آئے. تو ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو بہت تھوڑوں کا تذکرہ ہوا. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ لیکن ایک بات سنو، جتنے بھی رسول آئے ان سب کے لیے ایک بڑا ضابطہ سنیے. وما کان لرسول نہیں ممکن تھا کسی رسول کے لیے ان یاتی بآیۃ کہ وہ کوئی معجزہ پیش کر دیتے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. نبی اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں پیش کرتا ہے، جس طرح مکہ کے کافر آپ کو کہتے ہیں آپ نبی ہیں، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے. نہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، انبیاء کا یہ کام نہیں ہے. انبیاء کرام معجزہ نہیں دکھاتے ہیں، اللہ جب چاہے گا تب ظاہر کرے گا. الا باذنہ اللہ کے حکم سے. الا باذن اللہ. فاذا جاء امر اللہ تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے قضی بالحق اس وقت میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جب بھی اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوتا ہے پھر کیا ہوا ہر دور کے اندر؟ وخسر هنالک المبطلون بس اسی موقع پر باطل پرست ناکام ہو گئے. مثلا نوح علیہ السلام کے لیے ایک زمانے تک یہی آزمائش کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوا. جب فیصلہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ باطل پرست ناکام ہو گئے اور حق والے غالب ہو گئے. اللہ الذی اللہ ایسا کرے گا. کیوں؟ اللہ کا تعارف تو دیکھو، اللہ کی شان دیکھو نا، اللہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے الذی جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الانعام چوپایوں کو لترکبوا منہا تاکہ ان پر تم سواری کرو، ومنہا تاکلون اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو. کتنے چوپائے بنائے، کتنے جانور بنائے، کچھ تمہاری سواری کے لیے، کچھ تمہارے کھانے کے لیے. اور سورہ نحل میں گزرا کچھ کس کے لیے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ کچھ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. تمہاری شان بنتی ہے جب تم چار کے شام کو واپس لاتے ہو چرا کر کے، اور جب تم صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تب تمہاری شان بنتی ہے ان جانوروں میں. وَمِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں. کتنے نفع ہیں؟ جتنا قیامت قریب آتی رہے گی نفع بڑھتے رہیں گے. پہلے تو نفع اتنا ہی تھا ان کی اون اتار لو، ان کا چمڑا اتار لو، ان کی ہڈیوں کے کچھ بنا لو. اب تو گوبر کا بھی بنانے لگے، اوجڑی کا بھی بنانے لگے، آنتوں کا بھی بنانے لگے، نہ معلوم آگے کیا کیا ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے اس میں نفع ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ کیا زبردست بات. وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان جانوروں پر بیٹھ کر، حاجتاً اس ضرورت کو، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے. مطلب بندے کو جانا ہے سسرال، گھوڑے کو کچھ پتہ نہیں اس کو کہاں کیا مصیبت پڑی ہے آج.
بس صبح صبح اٹھتا ہے، گھوڑے کو تیار کرتا ہے، 2 ڈنڈے مار چل. اب وہ کبھی نہیں پوچھتا سر کہاں جانا ہے، یہ کبھی نہیں بتاتا سسرال جانا ہے، لیکن بیچارہ دوڑ پڑتا ہے. ٹھیک ہے جناب، حاضر غلام حاضر، جہاں لے جاؤ وہیں جاؤں گا. کہا یہ کس نے بنائے تمہارے لیے، کیسے تابع کر کے رکھے ہوئے ہیں، کبھی نہ ان کو بتاتے ہو کہاں جانا ہے اور کبھی وہ پوچھتے نہیں کہ کہاں جانا ہے. لِتَبْلُغُوا تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر بیٹھ کر، حاجتاً اس ضرورت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، بتاتے بھی نہیں ہو. ویسے علامہ ضمیری ہیں، ایک انہوں نے حیوانوں کی خاصیتیں لکھی ہیں، اس میں ایک خاصیت لکھی ہے کہ اگر کسی کو سسرال کا رستہ ہی بھول جائے، سسرال تو ایسے مذاق سے کہہ رہا ہوں، مطلب کہیں بھی جانا چاہتا راستہ بھول گیا. ریگستانوں میں راستہ نہیں یاد رہتا ہے، ابھی ریت کا پہاڑ ادھر تھا، 2 منٹ کے بعد ادھر لگ گیا، دوسرے دن دیکھا ادھر لگا ہوا ہے پہاڑ، تو آدمی کو راستہ یاد نہیں رہتا ہے. تو کہا جہاں ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر گیا تھا وہاں دوبارہ جانا ہے، راستہ نہیں آتا تو اونٹ کے کان میں خالی اپنا منہ اس کے ساتھ لگاؤ، بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر بول دو تو اور اچھا ہے، نہ بولو، خالی کہہ دو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، سسرال جانا ہے، بس اس کے اوپر بیٹھو اور لگام ڈھیلی کرو تو 30 سال تک یہ راستہ نہیں بھولتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے. کیا اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے. وعلیہا اور اپنے دشمن کو کتنا یاد رکھتا ہے، بڑھاپے میں بھی نہیں بولتا ہے. بچپن میں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، بڑھاپے میں اس کو یاد رکھتا ہے. اور اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں. اکیلا جانور ہے جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ جفتی نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی دھوکے سے ایسا کرا دے تو آخری دم تک اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، قتل کر کے اس کو چھوڑے گا جب تک اس کا بس چلے گا. وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر بیٹھ کر کے، حاجتاً ایسی ضرورت کو، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، سینوں میں، سینوں سے مراد دلوں میں. وعلیہا اور ان پر بھی، وعلی الفلک تحملون اور کشتیوں پر بھی تم کو سوار کیا جاتا ہے. یہ اصل میں دلوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے. کسی کے دل میں آ رہا ہوگا کہ آج تو گھوڑے کا دور ہی نہیں رہا، موٹر سائیکل، سکوٹی اور گاڑی اور کیا کیا بلائیں آ گئیں، مگر کیا گاڑی کو آپ بتاتے ہو کہ مس فلان جگہ جانا ہے چلیے؟ نہیں، کچھ نہیں اس کو بتاتے ہیں، بس بیٹھے اور چلو دوڑو. کہاں دوڑنا ہے کچھ معلوم نہیں. تو فرمایا یہ گاڑیاں کس نے دیں، یہ بھی تو اللہ نے دیں. جیسے کہا کشتی اللہ نے دی، کیوں؟ اس کا مطلب کہ جو چیزیں براہ راست ملی وہ بھی اللہ کی نعمت، اور جو انسان اپنے دماغ سے بنا رہا ہے، موبائل بنایا اور کوئی بلا بنائی، یہ بلایا، یہ سب کی سب اللہ کا کرم ہے. اس لیے کہ یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، یوری دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ تو کون سی اللہ کی قدرت کی نشانی کا تم انکار کرو گے؟ نہیں مانتے ہو، کتنی نشانیاں دکھائیں، اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی تاریخ پلٹ کر دیکھو کیا ہوگا. افلم یسیروا کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا اگر چلتے پھرتے تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتے، کیف کان کیسا تھا، عاقبہ انجام، نتیجہ، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. بڑے بڑے پہلوان آئے دھرتی کے اوپر، ان کا کیا ہوا؟ کانوا اکثر منہم ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی. یہ کہنا کہ اس دور میں انسان زیادہ ہیں ضروری نہیں ہے. بحیثیت قبیلہ، بحیثیت قوم ہو سکتا ہے کہ پچھلے دور میں ہم سے بھی لوگ زیادہ رہے ہوں، ایک خاندان کے، ایک قبیلے کے، ایک جٹ ہو کر کے کہا ہم خدا کا مقابلہ کریں گے، صف ہستی سے مٹ گئے. وَأَشَدَّ قُوَّةً اور طاقت میں زیادہ تھے. اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، جتنا آگے جا رہا آدمی کمزور ہی ہو رہا ہے. تو پہلے جو اصل غذائیں تھی اس سے طاقتور، کتنا طاقتور قوم عاد اور سمود کو دیکھو کیسے. 2 باتیں، ان کی پہلے تعداد ان کی زیادہ تھی، پہلوان تم سے زیادہ تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اور زمین میں یادگار چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے ہوئے تھے. یادگاریں کتنی چھوڑی انہوں نے، پانڈووں کی یادگار دیکھو، کوروں کی یادگار دیکھو، جوداڑوں کی، دھڑپا کی، دراوڑ کی، ادھر دیکھ لو قوم عاد کی، قوم سمود کی، فرعون کی، اہرام مصر دیکھو، کیا کیا یادگاریں چھوڑیں، مگر سب کھنڈرات پڑے رہ گئے. کوئی آج وہاں الو بول رہے ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا. قرآن پاک نے کہا ہو اترانے والوں، کتنے بڑے بڑے طاقتور قلعے تھے ہم نے ایسے اجاڑے، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ایک مرتبہ اجڑے دوبارہ بسے ہی نہیں. آج بھی کھنڈرات لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں جی یہ قلعہ اور وہ قلعہ، یہ نہیں دیکھتے کہاں گئے قلعے بنانے والے.
احمد شاہ رنگیلا جس نے لال قلعے کے حوض میں پانی کی جگہ شراب بھر دیا، اس نے کہا کہاں سے اتنے پیالے لاؤں، بس یہی منہ دور پیتے رہو، پھر کیا نتیجہ نکلا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہائے ہائے اکڑتے تھے وہ اپنی یادگار چھوڑنے میں، آج بھی یادگار بناتے ہیں۔ فما اغنی عنہم، نہیں کام آئی ان کے ما کانوا یکسبون، وہ ساری کارگریاں جو وہ کرتے تھے، وہ ساری کمائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں، یعنی تعداد زیادہ تھی کام نہیں آئی، طاقت زیادہ تھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کام نہیں آئی، بڑی بڑی یادگاریں بڑے بڑے قلعے بنائے تھے لیکن وہ قلعے ہی ان پر گر گئے۔ فلما جاءتہم، تو کیا ہوا جب آئے، فلما تو جب جاءت آئے تھے ہم ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، معجزے لے کر آئے، دلائل لے کر کے آئے، ثبوت لے کر کے آئے، لوگوں کو سمجھایا، وہ باتیں پیش کی جو دماغ کو اپیل کرتی تھیں مگر لوگوں نے نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ فرحوا بما عندهم من العلم، یہ بڑا اہم موقع ہے۔ فرحوا، اکڑ گئے وہ، ابھی فرحوا پیچھے گزرا نا، اندر اندر اکڑنا، اکڑ گئے وہ بما، اس چیز پر عندهم جو ان کے پاس تھی، من العلم یعنی علم، یعنی علم کیا، ارے یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا، ہم جانتے ہیں ہماری معلومات کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے، بس ہمیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، داڑھی سفید ہوگی، ہم نے کوئی دھوپ میں بیٹھ کر داڑھی سفید کی ہے، ایسی داڑھی ہماری سفید ہوگی، یہ کل کے بچے ہم کو سمجھائیں گے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے بھی کہی تھی کہ میں باپ ہوں، تیرے سے پہلے آیا ہوں۔ اوہ باپ، تو بے شک باپ ہے لیکن میرے پاس اللہ کی طرف سے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آ چکا ہے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کرام آسمانی علم لے کر کے آئے لیکن ہر دور کے لوگ اپنی معلومات پر اکڑ گئے۔ کون سی معلومات؟ جس فن کی بھی کسی کے پاس تھی، آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیے کسی نے سائنس کی اے بی سی پڑھ لی تھی بیچارے نے، بس اے بی سی ہی جانتے ہیں بیچارے، لیکن اکڑ گئے کہ ہم ایسے ہی مان جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، ہائے ہائے، اگر واقعتاً یہ بیماری ہے اور واقعتاً اس کے آگے لوگ بے بس ہو گئے ہیں تو اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھو نا، وحاق بہم، اور گھیرے میں لے لیا ان کو، ما كانوا به يستهزئون، اس چیز نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہے ہی نہیں، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اس کی طاقت، کس نے دیکھا؟ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آیا خدا، دکھایا میں ہوں۔ حاق بہم، گھیرے میں لے لیا اس چیز نے، ما كانوا به يستهزئون، جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کی طاقت کا مذاق اڑا رہے تھے، اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ، ہائے ہائے، ہر دور میں یہی ہوا، نافرمان نہیں مانے، گنہگار نہیں مانے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، موت آئی اور یہاں تک حلق میں پہنچنے لگی، ہچکی لگنے لگی، پھر کیا ہوا؟ فلما رأوا، تو جب انہوں نے دیکھا بأسنا، ہماری پکڑ کو، قالوا آمنا باللہ، کہنے لگے ہم مان گئے اللہ کو، مگر اللہ کو تو ہر دور کے کافر مانتے تھے، وحدہ، اکیلے مان گئے، سب کو چھوڑ دیا، اکیلے خدا کو مانتے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا، آمنت آمن الذی بہ بنو اسرائیل، اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، کسی کو شک شبہ نہ رہے، اب مان گیا۔ جواب کیا تھا؟ الآن، اب مانتا ہے، کیسا دھمکی کا لفظ ہے، الآن، اب مانتا ہے، وقد عصیت، اور پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، بھگڑا اکڑتا تھا، ایک ڈبکی لگی مان گیا، اتنا جلدی مان جاتا ہے؟ اللہ اکبر، سب مانتے ہیں لیکن کب مانتے ہیں؟ جب موت کی ہچکیاں لگتی ہیں۔ لیکن جزائے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے حتیٰ یغرغر، یہاں تک کہ اس کو موت کی ہچکیاں لگنے لگیں، اس سے پہلے بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اکثر توبہ تبھی کرتے ہیں جب موت کی ہچکیاں لگنے لگتی ہیں، جب آخرت کے منظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا، اس وقت میں کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ہم نے مان لیا اللہ کو وحدہ، اکیلے،
وَكَفَرْنَا اور ہم نے انکار کر دیا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ان تمام ہستیوں کو جن کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ فَلَمْ يَكُ تو نہیں تھا ایمانہم ان کا ایمان ایسا ینفعہم کہ ان کو نفع دیتا. آسان ترجمہ کیجئے تو ان کے اس وقت کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا. کب؟ لما رأوا بأسنا جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا، ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. اب ایمان لاتے ہو، اس وقت کا ایمان کسی کا معتبر نہیں سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے تھے، ابھی عذاب کو دیکھا نہیں تھا. اللہ نے توبہ قبول کر لی. سنت اللہ یہی طریقہ ہے اللہ کا. سنت اللہ یہی طریقہ ہے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس وقت ایمان لائی، اور پھر عاد اور سمود اور سارے دور کی قوموں کو گناؤ، ہر دور میں اللہ کا یہی طریقہ رہا. التی قد خلت فی عبادہ جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں پہلے. پھر کیا ہوا؟ وخسر ہنالک الکافرون اوپر کا رکوع ختم ہوا تھا. خسر ہنالک المبطلون اس موقع پر باطل پرست ناکام ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے. اور یہاں فرمایا اس موقع پر کافر خسارے میں پڑ گئے. صدق اللہ مولانا العظیم. یوں سورۃ المؤمن مکمل ہو گئی. کل حامیم السجدہ شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم سب اللہ کے محتاج اور بے حد محتاج ہیں. صرف اسی لیے بیٹھے ہیں، بولنے والا سننے والوں سے زیادہ کوڑا ہے، اس کا بھی اندر خالی ہے. صرف سناتے ہیں دوسروں کو، شاید ہم کو بھی یقین نصیب ہو جائے. اللہ سے مانگیں اللہ ہم کو سچا ایمان عطا فرمائے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانا چاہتے سوائے ایمان کے. اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور موت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ذلتوں سے حفاظت فرمائے. اس بیماری سے بھی ساری انسانیت کی اور خاص طور سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے.